والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ہم دو لفظ جو ہے وہ بہت سنتے ہیں. ایک ہے مسلمان اور ایک ہے مومن. مسلم اور مومن. اب مسلمان کا بھی اپنا ایک درجہ ہے اور مومن جو ہے وہ اعلیٰ درجہ ہے اللہ پاک سے تعلق کا. اس کو سمجھنے کے لیے آپ ایسا سمجھ لیں کہ ایک بندہ ایسی جگہ میں ہے جہاں آکسیجن ہے. جیسے ہم بیٹھے ہوئے ہیں ابھی تو آکسیجن ہے. ایک جگہ ہے جہاں نہیں ہے. مثال کے طور پر خلا میں جب اوپر چلا جاتا ہے بندہ تو وہاں آکسیجن یعنی سانس لینے کے لیے ہوا کوئی نہیں. اب ظاہر ہے وہ بندہ تھوڑی دیر زندہ رہے گا پھر وہ ختم ہو جائے گا. لیکن اگر وہ ایسی جگہ آ گیا ہے کہ جہاں یہ ہوا موجود ہے تو وہ بچ سکتا ہے, اس کی زندگی بچ سکتی ہے, وہ زندگی گزار سکتا ہے. لیکن وہ بندہ ہے تو وہ ہوا کے ماحول میں بیٹھا ہوا, مثلا ہم بیٹھے ہوئے ہیں, باہر ہیں, اندر ہیں, آکسیجن ہوا موجود ہے, لیکن وہ اپنے اندر ہوا کو آکسیجن کو لے کر نہیں جاتا. منہ بند کیے ہوئے ہے, سانس بند کیے ہوئے ہے. تو اس کا معاملہ ایسا ہی ہوگا کہ کچھ دیر بعد جو ہے وہ اس کے لیے مشکلات پیدا ہو جائیں گی, یا وہ لینا بھی اگر شروع کر دے تو وہ بعض دفعہ نقصان ہو جاتا ہے پہلے ہی. تو ایک ہے ایسی جگہ میں جانا جہاں ہوا موجود ہے, ایک ہے کہ اس ہوا کا بندے کے اندر آنا تو اس سے اس کی زندگی اور صحت قائم رہتی ہے. ایک ہے باغ میں داخل ہو جانا. آم کے مالٹے کے باغ ہیں, آپ باغ میں داخل ہو گئے, وہ الگ چیز ہے. اب آپ کے لیے ایک موقع ہے, آپ ایک اچھی جگہ ہیں. ایک ہے کہ ان پھلوں کا جو اس کے جو وٹامن ہے, جو اس کے لیے طاقت ہے, وہ جب پھل آپ کے اندر جائیں گے, جب آپ کھائیں گے آپ کو تو تب فائدہ زیادہ ہوگا. باغ میں تو چلو باغ میں آگے ہوا لی, دیکھا خوبصورت ہے اور یہ اچھی بات ہے. اسی طرح جو ہے پانی ہے, آپ سمندر میں بے شک ڈبکی لگا رہے ہیں تو آپ پانی کے اندر ہیں, لیکن اگر پانی آپ کے اندر نہیں, یعنی بندے نے پیا نہیں, تو وہ پانی کے اثرات سے جو ہے وہ اس طرح محروم رہے گا, وہ پوری طرح فائدہ نہیں ہوگا. ایک دو گھونٹ چلا گیا یا جسم تر ہو گیا تو بہت تھوڑا فائدہ, لیکن اس کی جو اصل پیاس ہے, جو جسم کی ضرورت ہے, وہ اس سے پوری نہیں ہوتی. تو ایک ہے باغ میں جانا, ایک ہے باغ کے پھل کھانا, اس سے پھر جو ہے اصل فائدہ ہوتا ہے. پانی کے پاس جانا سمندر میں, دریا میں, ایک ہے پانی پینا. ہوا میں رہنا, ایک ہے ہوا سے سانس لینا. اب یہ آپ ایسے سمجھ لیں, ایسی ہی بات ہے کہ ایک ہے اسلام میں داخل ہو جانا. اسلام کے باغ میں بندہ داخل ہو گیا ہے تو کلمہ پڑھ لیا اور اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ, یا مسلمانوں کے گھر پیدا ہوا بچپن ہی سے, تو وہ اسلام کے باغ میں تو داخل ہے, وہ اسلام کے دریا میں تو بیٹھا ہوا ہے. اسلام کی جو ہوا ہے ٹھنڈی میٹھی صبح کی, اس میں وہ بیٹھا ہے. لیکن کیا وہ ہوا کو اندر لے کے جا رہا ہے؟ کیا باغ کے پھل کھا رہا ہے؟ کیا وہ پانی پی رہا ہے, یا پانی کے اوپر بیٹھا ہوا کشتی میں صرف, یا پانی کے اندر تیر بھی رہا ہے لیکن تو اس کے اندر وہ طاقت نہیں آئے گی, وہ کمزور ہی رہے گا. کھانا نہیں ہے, پینا نہیں ہے, ہوا نہیں ہے, تو کمزور ہی رہنا اس نے.
بس ایسے ہی سمجھے مسلمان اور مومن میں فرق ہے کہ مسلمان وہ ہے کہ جو اسلام کے اندر داخل ہو گیا، اور مومن وہ ہے جس کے اندر اسلام داخل ہو جائے۔ یعنی مسلمان تو بہت سارے کلمہ پڑھا ہوا ہے، وہ کہتے ہیں ہم اسلام میں آ گئے، اسلام میں تو وہ آ گئے ہیں، لیکن اصل نفع اور فائدہ ان کو تب ہوگا کہ جب اسلام ان کی زندگیوں کے، ان کے جسموں کے، ان کے دل کے، ان کے دماغ کے اندر داخل ہو گیا، پھر جو ہے وہ ان کو نفع ہونا شروع۔ جیسے پھل پڑے ہوئے سیب، مالٹا، کیلا، ساری چیزیں ہیں، لیکن وہ اندر کوئی نہیں جا رہے، پاس ہیں لیکن اندر نہیں جا رہے۔ پانی کا گلاس ہے لیکن میرے اندر نہیں، میں نہیں جا رہا۔ تو یہ تو بہت، اب یہ ہمیں سمجھ نہیں آتی، ہم سمجھتے ہیں ہم اسلام میں ہیں، ہم مسلمان ہیں، وہ تو ہیں، لیکن کیا اس باغ میں آ کے اس کے پھل بھی ہمارے، اسلام بھی ہمارے اندر آ رہا ہے یا آیا ہے کہ نہیں؟ اگر نہیں تو وہ تو بہت کم فائدہ ہوگا، بس وہ جان جس طرح بچ جاتی ہے، بندہ باغ میں ہے، تھوڑا بہت پانی پی لیا یا ایک دو چیز کھا لی، لیکن جو ہے وہ صحت مند زندگی وہ بندہ گزارے۔ اسی طرح جو مسلمان ہے لیکن ایمان اس کے اندر داخل نہیں، یعنی اسلام اس کے اندر داخل نہیں ہوا، تو پھر وہ اس کی زندگی برزخ کی بھی، موت کے بعد کی بھی، اس زندگی کی بھی، حشر کی زندگی بڑی مشکل ہے۔ تو وہ دوزخوں میں وہ ڈبکیاں لگانا پڑے، کیونکہ اس کے اندر اسلام اور ایمان اس طرح داخل نہیں ہوا۔ اب اگلی بات کہ جو وہ اسلام ہے وہ بندے کے اندر کیسے داخل ہوتا ہے؟ ایک تو ہے نا بھائی، بندہ اسلام میں آ گیا، باغ میں آ گیا، پھل کیسے کھانا ہے، دریا میں آ گیا، پانی کیسے پینا ہے۔ تو اسلام بندے کے اندر داخل وہ کیسے ہوتا ہے؟ وہ اس طرح ہوتا ہے کہ جو بندہ مثلا کلمہ پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا محمد الرسول اللہ، تو وہ اسلام میں داخل ہو گیا، ایک دفعہ بھی پڑھ لیا۔ اب جب وہ اس کلمے کو سمجھ کر مقصد اس کا سمجھتا ہے کہ اس کا مقصد وہ ہے اللہ پاک کو معبود، مقصود سمجھنا، کہ اللہ ہی مقصد زندگی ہے، اس کی رضا ہی مقصد زندگی ہے، اسی کے لیے میں پیدا ہوا ہوں، اور وہ کلمے کو یعنی ذکر کو دہراتا رہتا ہے۔ جب وہ دہراتا رہتا ہے اور اس کے عمل بھی اس کے مطابق کرتا رہتا ہے، تو وہ اسلام اس کے اندر داخل ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے بھی ذکر کرو، بار بار ذکر کرو، کہ وہ آپ تو وہ مسلمان ہو گئے، لیکن کیا اسلام بھی آپ کے اندر آیا کہ نہیں؟ کیونکہ وہ آئے گا، اس کے اثرات وہ مختلف، جیسے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کے اندر اسلام داخل ہو جائے، جس نے کلمہ پڑھ لیا وہ تو مسلمان ہے، لیکن فرمایا کہ جس کے اندر اسلام داخل ہو جائے، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، اس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے محفوظ ہو جاتے، کیونکہ اسلام اس کے اندر آ گیا۔ اور جو اسلام میں آیا ہے وہ چوری بھی کر رہا ہے، وہ زنا بھی کر رہا ہے، وہ شراب بھی پی رہا ہے، لیکن ہے وہ اسلام کے اندر، دائرہ تو اس کے اندر ہی ہے۔ اور جس کے اندر اسلام آ گیا، اس کے ہاتھ جو ہے اس میں سلامتی آ جاتی ہے، اس کے وہ غلط اختیارات نہیں استعمال کرتا، وہ زبان سے غلط الفاظ نہیں اس کے نکلتے، کیونکہ اسلام اس کے اندر آ گیا ہے، پاکی اس کے اندر آ گئی ہے، سلامتی اس کے اندر آ گئی ہے۔ جس کے اندر خوشبو آ گئی ہے، اس کے بس پھر خوشبو ہی نکلے گی اس شیشی سے۔ اب ایک شیشی ہے، مثلا یہ عطر کی کوئی شیشی ہے، مثلا یہ، اب یہ عطر کی شیشی ہے تو عطر کی دکان میں رکھ دیں، عطر کے اندر رکھ دیں، لیکن اس کے اندر جو ہے وہ بدبو ہے، تو اس سے تو بدبو ہی نکلے گی، شیشی تو آ گئی ہے عطر کی دکان کے اندر، اور عطر کے اندر ڈبو دیا اس کو، لیکن جو ہے جب تک اس کے اندر وہ نہیں داخل ہوگی، اس کے اندر سے خوشبو نہیں نکلے گی۔ تو ایسے ہی سمجھیں یہ بندہ ہے، تو بندہ اسلام میں داخل ہو گیا کلمہ پڑھ کے، لیکن اس کے اندر اسلام کی خوشبو تب آئے گی جب اسلام اس کے اندر آئے گا۔
تو اس لیے جو ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اصل جو مسلمان جس کے اندر اسلام داخل ہو جائے وہ ہے کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے محفوظ ہوں. اصل مومن فرمایا وہ ہے کہ جس سے مومن کہتے امن سے نکلا ہے. مومن کہتے ہیں فلاں بندہ امن میں ہے، فلاں ملک امن میں ہے، امن و سلامتی اللہ پاک دے، امن دے. تو فرمایا کہ جس سے دوسرے لوگ محسوس کریں کہ ہم امن میں ہیں اس سے، وہ مومن ہے، کہ ہمیں کوئی خطرہ نہیں اس سے. جس سے وہ خطرہ نہ ہو یہ ہمیں نقصان دے گا، اگلے بندے کے ذہن میں یا اس کے احساسات یہ ہوتے ہیں آپ کے بارے میں، تو پھر آپ مومن ہیں، کیونکہ آپ کے اندر اسلام اور ایمان جو ہے وہ داخل ہو گیا. تو اس کو سمجھو. اسی لیے یہ جو طریقہ محمدیہ، اس میں یہ کوشش کی جاتی ہے کہ بندے نے تو کلمہ پڑھ لیا، وہ اسلام میں داخل ہو گیا، لیکن کیا اسلام اس کے اندر داخل ہوا کہ نہیں؟ اس لیے کوشش کی جاتی ہے کہ پہلے زبان سکھایا جاتا ہے ایمان نماز کے بعد کہ زبان کی اطاعت کرو، زبان کے اندر اسلام کو داخل کرو. جب زبان کے اندر اسلام آئے گا تو زبان سلامتی کی زبان بڑھ جائے گی، وہ سلامتی پھیلائے گی، وہ نقصان نہیں دے گی. جب آنکھوں کے اندر اسلام آئے گا تو آنکھ حیا سے دیکھے گی، آنکھ میں حیا ہوگا، آنکھ میں عبرت ہوگی. جب کانوں میں اسلام آئے گا تو کان اچھی بات سنیں گے، سوچیں گے. جب دماغ کے اندر اسلام آئے گا تو دماغ اچھی سوچیں اور اچھی جو ہے خیالات اور اچھے منصوبے وہ پھر بنائے گا. اس طرح جب دل میں اسلام داخل ہوگا تو وہ جو بری صفات ہے حسد وہ ختم اور دوسری چیزیں آ جائیں گی. اسی طرح جو ہے جب پیٹ میں اسلام داخل ہوگا تو حرام سے بندہ بچ جائے گا، ہاتھوں میں ہوگا تو ظلم سے بچے گا، پاؤں میں ہوگا تو غلط کوشش تک وہ دو سے بچے گا. اسی طرح جو ہے جب روح کے اندر اسلام آیا تو روح جو ہے وہ اپنے اصل مرکز کی طرف اللہ کی طرف جو ہے وہ سفر وہ مشاہدہ کا اور حضوری کا وہ شروع. اور جب نفس کے اندر اسلام آئے گا تو نفس مطمئن ہو جائے گا، یعنی اس کے اندر بھی سلامتی، اچھی خواہشات آئیں گی. تو یہ سارا مسئلہ ہے کہ طریقہ محمدیہ میں یہ کوشش کی جاتی ہے. یہ ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ ہمیں کیا سکھلایا جا رہا ہے. وہ کہتے ہیں ہم پہلے مسلمان ہیں، وہ تو ہیں، لیکن کیا اسلام آپ کے اندر آیا ہے کہ نہیں؟ سوال یہ ہے. آپ تو مسلمان ہیں میری بہن، میرے بھائی، آپ تو اسلام میں داخل ہو گئے، لیکن اسلام بھی آپ کے اندر داخل ہوا کہ نہیں؟ وہ تب داخل ہوگا، یہ جو میں نشانیاں بتا رہا ہوں، کہ جب آپ کا دماغ صحیح استعمال ہو، آپ کے کان صحیح استعمال ہو، جب آنکھیں صحیح استعمال ہو، جب دل صحیح استعمال ہو، تو وہ اب اسلام اور ایمان اس کے اندر صحیح طریقے سے داخل ہو گیا. ورنہ آپ کی مثال اس پیاسے کسی ہے جو دریا کے کنارے پہ بیٹھا ہے اور پیاس سے مر رہا ہے، پھلوں کے باغ میں بیٹھا ہے لیکن بھوک سے مر رہا ہے، گندم کے فصل میں بیٹھا ہوا ہے لیکن بھوک سے جو ہے وہ ڈنڈال ہے، مر رہا ہے. اچھی تازہ ہوا میں بیٹھا ہے لیکن اچھی ہوا نہیں لے رہا، وہ گٹر کی ہوا ہی لے رہا ہے. مطلب اچھی ہوا اویلیبل ہے، ایک بندہ نہیں، وہ اس نے بدبو ہی لینی ہے. اس طرح پھر جو ہے وہ بندے کو جو ہے وہ غلط عادت ہو جاتی ہے. تو بتایا بھائی داخل ہونے کا، آپ کا اندر داخل کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے مشق کرنا پڑتی ہے، بار بار ذکر. ہاں اسی لیے کہا جاتا ہے بار بار ذکر کرو، اتنی دفعہ ذکر پڑھو، یہ مشق کرو گناہ سے بچنے کی. وہ بار بار بندہ کرتا ہے، وہ اسلام کو اپنے اندر داخل کر رہا ہے. اور جب اسلام بندے کے اندر داخل ہوتا ہے وہ پھر کامل مسلمان بن جاتا ہے، اور جو ہے وہ پھر سیدھا جنتوں میں اور اللہ کی رضا کی طرف جائے گا. وہ کسی عذاب میں نہیں، وہ قبر میں بھی سلامتی میں رہے گا، موت بھی سلامتی کے ساتھ آئے گی، حشر کی سلامتی بھی حاصل ہوگی، حساب کتاب بھی سلامتی سے، پل صراط بھی سلامتی سے. وہ جو قنطرہ کا پل ہے، آپ نے سنا ہی ہوگا، پہلے میرے حدیث شریف میں آتا ہے 2 پل ہیں، یعنی میدان حشر کے اور جنتوں کے درمیان 2 پل آتے ہیں، ان دونوں پہ حساب کتاب ہے. ایک کو کہتے ہیں پل صراط، وہ تو آپ نے سنا ہوا ہے. ایک پل کا نام ہے قنطرہ.
اب وہاں الگ معاملہ ہوتا ہے، وہاں بھی کچھ سوالات، وہاں بھی معاملہ، وہ پھر لمبی بات ہو جاتی ہے، پھر کبھی بتائیں گے، یا ویسے کبھی آپ پوچھ لے پھر بتا دیں گے۔ وہی ایک حدیث صحیح میں آتا ہے کہ کنترا کا پل، یعنی جنتوں میں داخل ہونے سے پہلے جو اس سے پاس نہ ہوا وہ بھی نہیں جا سکتا جنت میں۔ ایک ہے پل صراط، ایک ہے پل کنترا، دونوں نبی علیہ السلام نے حدیث میں بیان کیے، اور یہ بھی بیان کیا کہ وہاں ہونا کیا ہے۔ لیکن یہ بندہ جس کے اندر اسلام آ چکا ہے وہ سلامتی سے داخل ہوگا۔ تو یہ بات سمجھیں، دوسروں کو بھی سمجھائیں کہ بھائی ہم اسلام میں داخل ہیں، اب کوشش یہ کرو کہ اسلام بھی ہمارے اندر آ جائے، تب جا کے ہمیں کامیابی ملے گی۔ اور یہ جو ہمیں مار پڑ رہی ہے، یہ جو ہم گناہ کر رہے ہیں، اور یہ جو فتنہ فساد بے چینی ہے، وہ اسی لیے ہے کہ اسلام ہمارے اندر داخل ہے۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ ماشاءاللہ، کوئی بات سمجھ نہیں آئی تو پوچھ لیں، ورنہ پھر جو ہے انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ، بہت شکریہ، جزاک اللہ۔